جب ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو تو ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم جو اتنے گناہ کرتے ہیں پھر بھی ان کی سزا اللہ کیوں نہیں دیتا۔ وہ سخت سردی میں بھی سورج آفتاب کر دیتا ہے، وہ سخت گرمی میں بھی بارش کو برسا دیتا ہے۔ وہ آپ کا اللہ ہے، آپ کی اذیت بھی سکون میں بدل سکتا ہے۔ موسیٰ کی طرح اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ تمہاری بے بسی، تمہارا الجھتا ہر لمحہ، تم پہ گزرتا زندگی کا ہر گھٹن لمحہ، ان سب کا علم، ان سب کا جوڑ اللہ کے ہاں ہے۔ اس نے جب پچھلے مسائل حل کر دیے تھے تو یہ والے بھی وہی کرے گا۔ یاد کرو تمہیں لگتا تھا کہ یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا، تمہارا دل کبھی مطمئن نہیں ہوگا، مگر کیا ہوا ان سب مشکلات کا؟ وہ ختم ہو گئیں۔ تو پھر شکر کرو اور اس رب کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اب بھی وہی تھامے گا جس نے پہلے گرنے نہیں دیا تھا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ سے دوستی لگا لیں، پھر اس مقدس ذات باری تعالیٰ کی قدرت کے رنگ دیکھیں۔ پریشان مت کرو خود کو، تم اللہ کی رحمت میں ہو، وہ سنبھالتا آیا ہے، آگے بھی سنبھال لے گا۔ جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ جس نے تمہیں بنایا ہے وہی تمہیں جوڑ سکتا ہے، اس کی محبت پہ شک نہ کرنا، وہ آزمائش میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں پہ یقین رکھو، وہ تمہارا غلط کیسے سوچ سکتا ہے، اس کو تو تمہارا ایک آنسو بھی گوارا نہیں، وہ بھلا تمہارا دل کیسے توڑ سکتا ہے۔ محبت تو اس کی صفت ہے، وہ محبت والوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ اس کو تو پسند ہے تمہارا مانگنا، وہ بھلا دعائیں کیسے حالی موڑ سکتا ہے۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ تب آپ سوچتے ہیں کہ میرا رب کتنا مہربان ہے، اس نے مجھے طعنہ نہیں دیا، کوئی ناشکری یاد نہیں دلائی، اس نے صرف درد چن لیا، دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر دیا اور پھر اختیار تمہارے ہاتھ میں دیا کہ اب رکنا ہے تو رک جاؤ، جانا ہے تو جاؤ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تصور تو پھر تصور ہے، رب کے ایک اشارے پر تو حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے، تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پا لو گے۔ اپنے نیک اعمال پر غرور و تکبر مت کیجیے، کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں رد کر دی جاتی ہیں اور ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ سب کچھ کھوئے جا رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ درخت اپنے تمام پتے ہر سال کھو دیتا ہے، لیکن پھر وہ اچھے دنوں کے انتظار میں رہتا ہے اور وہ پھر سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، بس سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔
کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے ہی والا ہو۔ نماز ایسے پڑھو جیسے تم سے زیادہ گنہگار کوئی نہیں، بے شک اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں۔ وہ اجر جو آپ کو اس طویل مشقت کے بعد نصیب ہوگا، وہ اجر بہت بڑا ہے۔ صبر آسان نہیں ہوتا، اگر آسان ہوتا تو اس کا اجر بڑا نہ ہوتا۔ آپ تھک گئے ہیں تو ایک بار آسمان کی جانب دیکھیں، آپ کا دل جو بہت بھاری ہو رہا ہے وہ اس بوجھ کو ہلکا کر دے گا بہت جلد۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ کیا معلوم کہ اللہ تمہیں غم میں ڈال کر اپنے قریب کرنا چاہتا ہو۔ صبر کریں اور نماز میں مشغول ہو جائیں۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ جب تم اپنے گناہوں کے بوجھ سے گھائل ہو جاؤ تو عرش پر لکھی اس تحریر کو یاد کر لو اور پلٹ آؤ، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، خاموشی کے خواب سچ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل بالکل نئے ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف نماز، دعا اور اللہ کی محبت کر سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دل کی مدد فرماتا ہے جو اپنی نفسانی خواہش چھوڑ کر تقوی اختیار کرے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔